عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن پارہ 28 المجادلہ۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو۔ بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی۔ ایسے غلط تصورات ذہن سے نکالو، ایسی جھوٹی باتوں کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی پابندیوں کو توڑنا کفر ہے اور ان پابندیوں کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تمہاری سرگوشیوں سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے۔ گناہوں کے لیے سرگوشی کرنا گناہ ہے اور نیکی کے لیے سرگوشی کرنا نیکی ہے۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہوشیار رہو، یہ شیطان کا خاص ہتھیار ہے۔ وہ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو رنج پہنچانا چاہتا ہے۔ شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لو۔ مجلس کے تقاضوں کو سمجھو اور مجلس کے آداب کا خیال رکھو۔ جب کشادگی پیدا کرنے کا موقع ہو تو کشادگی پیدا کرو، جب اٹھ جانے کا موقع ہو تو اٹھ جاؤ۔ اللہ نے ہدایت دے کر تم پر مہربانی کی ہے، تم نمازوں کا احترام کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان کے تقاضے پورے کرو اور ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہوں۔ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ ایمان میں سچے ثابت ہوگے تو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے۔ شیطان کی پارٹی گھاٹے میں رہنے والی ہے اور اللہ کی پارٹی کامیاب رہنے والی ہے۔ تم اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر شیطان کی پارٹی میں شامل نہ ہو جانا۔ الحشر۔ سچے دل سے ایمان لاؤ۔ سچے ایمان والے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ دینا گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ وہ بس اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سچے ایمان والے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر طرح مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دل کشادہ رکھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے محبت اور احترام رکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں ذرا بھی کینہ نہیں آنے دیتے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور آنے والے دن کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کو بھول کر برائی کے راستے پر چلو گے تو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام۔ راستے پر چلو گے تو کلام ہے۔ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان اچھے ناموں سے اس کا ذکر کرو۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، تم بھی اس کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ الممتحنہ۔ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے دیوتاؤں سے بیزار ہیں، اور یہ بیزاری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ جن لوگوں نے تم سے دشمنوں والا سلوک نہیں کیا ہے، ان سے تم اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اور جو تم سے سخت دشمنی رکھتے ہیں ان کی دوستی کے چکر میں نہ پڑو، وہ ظالم ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو انہیں پناہ دو، انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ ان کی شادیوں کا اپنے ہاں انتظام کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے ہر حکم کو بشر و چشم قبول کرو۔ الصف۔ جو عہد کرو وہ پورا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے راستے میں جنگ درپیش ہو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔
یہود و نصارہ کی طرح ایسا رویہ نہ اپناؤ جس سے رسول کو تکلیف ہو اور دین کو نقصان پہنچے۔ ایسی تجارت کرو جو دونوں جہاں میں نفع بخش ہو۔ سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو۔ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ کی پکار پر حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ الجمعہ۔ اللہ کا احسان مانو، اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوتے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو، اپنی شخصیت کو سنوارو۔ جنہیں تورات دی گئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، تمہیں قرآن کا حامل بنایا گیا، تم اس کے سلسلے میں یہودیوں کی روش نہ اختیار کرو۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کے کاروبار سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام روک دو۔ دنیا کے کاموں کے خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ المنافقون۔ منافق تمہارے اصلی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور برے سے برے کام کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، ان کے تن و توش سے مرعوب نہ ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں۔ تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اگر ایسا ہو تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ ابھی دولت بھی ہے اور نیک بننے کا موقع بھی ہے، بعد میں حسرت کرو گے، نہ دولت رہے گی اور نہ موقع رہے گا۔ سورہ التغابن۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو اللہ نے اتاری ہے، اور اس دن سے ڈرو جو واقعی نفع نقصان کا دن ہوگا۔ اگر نفع چاہتے ہو تو ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اسی ایک اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے ساتھ بیویوں بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرتے رہو، ہوشیار رہو، شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بڑی آزمائش سمجھو، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے پاس بڑا اجر پاؤ گے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر طرح کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو، نفع بڑا لالچی ہوتا ہے، اس کے شر سے خود بچاؤ۔ الطلاق۔ طلاق کے موقع پر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو، بیویوں کو رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھلے طریقے سے چھوڑو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تمہارے لیے راہیں نکالے گا، تمہیں اس طرح روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تمہارے سارے گناہ دھو دے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا۔ التحریم۔ اللہ کے نزدیک اچھی عورتیں وہ ہیں جو اس کی فرمانبردار ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اطاعت گزار ہوں، رب سے لو لگانے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور روزہ نماز کا شوق رکھتی ہوں۔ ایمان والیوں، اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرو، دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ لوٹ آؤ، فکر کرو کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں نور کامل عطا کرے اور تمہاری بخشش فرمائے۔ عبرت پکڑو، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے، دونوں اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی، ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہیں آئے اور وہ جہنم کے حوالے کر دی گئیں۔ اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی، جو سخت ظلم و ستم کے باوجود ایمان پر قائم رہی۔ فرعون کے کرتوتوں سے اس نے بے زاری ظاہر کی اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، فرعون کے محل اور عیش و آرام کو ٹھکرا دیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے عمر، ان کی بیٹی مریم، اس نے اپنی عصمت کو دل و جان سے عزیز رکھا، اپنے رب کی ہر بات کو سچ مانا اور زندگی بھر اسی کی ہو کر رہی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔